بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہباز علی اور آج ہم بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کا 11واں ایڈیشن جو ہے وہ جاری ہے، آج چوتھا روز ہے اور اگر اب تک جو پہلے 3 روز کے مقابلے ہوئے ہیں ان کو اگر ہم بات کریں تو پی ایس ایل کا جو سٹینڈرڈ ہے ہمیں خاصا بہتر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور خاص طور پہ جو کہکشاں ہے پاکستانی سٹارز کی اور انٹرنیشنل سٹارز کی اس وقت لاہور میں موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر جو دلچسپ صورتحال اس لیگ میں ہم نے دیکھی ہے کہ ٹیموں کا جو کمبینیشن ہے ماضی کی نسبت اس مرتبہ خاصا بہتر دکھائی دے رہا ہے۔ اب تک جو میچز ہوئے ہیں ان میں جو ٹیمیں توقعات کے مطابق جن کی پرفارمنس رہی ہے ان میں لاہور قلندرز جو کہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے ان کی کارکردگی توقعات کے مطابق ہے، اس طرح کراچی کنگز ہے، پھر پشاور زلمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں حیدرآباد کنگز مین کی تو وہ جو توقع تھی ان سے ان کی پرفارمنس اس طرح کی نہیں رہی، بہت تگڑی ٹیم انہوں نے بظاہر بنائی تھی، لگ یہ رہا تھے کہ انٹرنیشنل سٹارز ہیں، کوچز ان کے اعلیٰ سٹینڈرڈ کے ہیں، لیول 1 کوچنگ ہیں، سارے ٹاپ کوچز لیے ہیں انہوں نے، لیکن پرفارمنس جو تھی وہ اس طرح کی نہیں آئی پہلے میچ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ملتان سلطانز جو کہ راولپنڈی سیالکوٹ سٹیلینز تھی اور سیالکوٹ سٹیلینز سے دوبارہ پھر ملتان سلطانز ہوئی، کیونکہ ملتان سلطان جو پہلے والی تھی وہ پنڈیز ہو گئی تھی، تو ملتان سلطانز نے بھی نئی مینجمنٹ کے اندر گور شاہ جو اس کے ہیڈ ہیں ان کے اندر بڑا اچھا پرفارم کیا اور پہلا میچ انہوں نے بھی جیتا ہے۔ اگر اب تک کے جو میچز ہیں ان کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں ہم دیکھیں کہ ایک تو پہلے بات کریں گے غیر ملکی کھلاڑیوں کی۔ اس وقت اگر بات کی جائے تو ساتھ ساتھ ہی ہمارے ہمسایہ لیگ میں بھی ایک لیگ جاری ہے جس کو ہم خیر اپنا مقابلہ تو قرار نہیں دیتے لیکن ضرور دنیا اس لیگ کو ساتھ ساتھ دیکھتی ہے، ادھر بھی مقابلے جاری ہیں اور ادھر آج پاکستان سپر لیگ کے مقابلے بھی یہاں جاری ہیں۔ اگر ہم پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت دنیا کے ٹاپ کرکٹرز یہاں موجود ہیں اور خاص طور پہ دنیا کی سب سے بڑی کرکٹنگ نیشن جو سب سے مضبوط کرکٹنگ نیشن جسے کہا جاتا ہے آسٹریلیا، اس کے 16 کھلاڑی یہاں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ 53 غیر ملکی کرکٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان سپر لیگ سے معاہدے کیے ہیں، لیکن ان 53 میں سب سے زیادہ جو کھلاڑی ہیں وہ آسٹریلیا کے ہیں۔ 16 آسٹریلوی کرکٹرز جو ہیں اس وقت پاکستان سپر لیگ میں ہیں اور یہ ایک بڑی اچھی اور خوش آئند بات ہے پاکستان کرکٹ کے لیے، کیونکہ اگر ہم 10 سال پیچھے جائیں جب یہ لیگ کا آغاز ہوا تھا تو گو کہ لیگ کا آغاز پاکستان میں نہیں ہوا تھا بلکہ یو اے ای میں ہوا تھا، لیکن اس وقت آسٹریلین اور انگلش کرکٹرز جو ہیں وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے کہ وہ اس لیگ میں آئیں، لیکن آج اس لیگ نے اپنے آپ کو منوایا ہے اور آج دنیا کے ٹاپ کرکٹرز یہاں موجود ہیں اور آسٹریلیا کے 16 کرکٹرز جن میں اگر ہم بات کریں ڈیوڈ وارنر یہاں موجود ہیں، اسٹیو اسمتھ جو ہیں وہ موجود ہیں، بہت بڑے سپر سٹار ہیں، اسی طرح ایشٹن ٹرنر جو ملتان سلطانز کی قیادت کر رہے ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیگر کرکٹرز جو دیکھے ہیں وہ یہاں موجود ہیں، 16 کرکٹرز، اور آسٹریلیا ایک ایسی کنٹری ہے آسٹریلین کرکٹر کہ تمام کی تمام 8 فرنچائزز جو ہیں ہر فرنچائز میں کوئی نہ کوئی آسٹریلین کرکٹر لازمی شامل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ جو ہے اس کا سٹینڈرڈ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں کرکٹرز اور دنیا کا اعتماد بھی اس پہ آ رہا ہے۔ اگر اب تک کھلاڑیوں کی کارکردگی کے حوالے سے ہم بات کریں تو اب تک جن پلیئرز نے بہت زیادہ امپریس کیا ہے ان میں پنڈیز کے نوجوان یاسر خان نے بڑی عمدہ سٹارٹ کیا لیگ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نوجوان عبدالصمد کی بات کریں تو انہوں نے جو پرفارمنس دیا تو انہوں نے بتایا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اس وقت پاکستان کے جو ابھرتے ہوئے کرکٹر ہیں ان میں وہ شمار ہیں۔ پاکستان کی T20 بھی کھیل چکے ہیں اور ون ڈے بھی پاکستان کے لیے کھیل چکے ہیں، لیکن جو انہوں نے اننگ کھیلی ہے پنڈیز کے خلاف، جس طرح انہوں نے میچ فنش کیا اور خاص طور پہ جس طرح انہوں نے محمد عامر جیسے تجربہ کار بالرز کی دھلائی کی، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے صاف پتہ چلتا ہے کہ عبدالصمد ایک باصلاحیت کھلاڑی ہے اور اس کا جو ٹیلنٹ ہے اس میں موجود ہے۔ جو پاکستان ٹیم میں ہم T20 اسکواڈ میں دیکھتے ہیں نمبر 6 پہ جو ہمیں ایک فنشر کی کمی دکھائی دے رہی ہے، عبدالصمد میں وہ تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ اس فنشر کی کمی جو ہے اس کو وہ پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ہٹنگ کی، بہت بڑی بگ ہٹنگ کی، پاور ہٹنگ کی اور بڑے سکون سے وہ کھیلتے ہوئے دکھائی دیے۔ صرف 11 گیندوں میں انہوں نے 33 رنز بنائے اور میچ کا نقشہ انہوں نے بدل دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کے سپر سٹار بابر اعظم کی بات کریں تو بابر اعظم کو ہم نے دیکھا نیٹس میں بھی دیکھا کہ وہ اپنی فارم بحال کرنے کے لیے متحرک دکھائی دے رہے ہیں اور جو اننگز انہوں نے کھیلی وہ بھی انہوں نے بڑا اچھا آغاز کیا، کیونکہ جو ان کی کمزوری ہے لیفٹ آرم اسپنر کا گیند جو اندر کی طرف آتا ہے اس سے بابر اعظم پھنستے ہیں، تو کل بھی وہ یہی ہوا کہ جو گیند اندر آیا کھبے اسپنر کا اس کو بابر اعظم نہیں کر پائے کاؤنٹر اور بابر اعظم کو اپنی وکٹ جو ہے وہ گنوانا پڑی۔ اور ہم دیکھا ہے تو بریز شمسی ہوں چاہے اب آصف افریدی نے آؤٹ کیا، جتنے بھی لیفٹ آرم اسپنر جب بھی بابر اعظم کھیلتے ہیں تو جیسے کوئی کھبا اسپنر آتا ہے اور اس کا جو گیند اندر کی طرف آتا ہے بابر اعظم اسے ہینڈل نہیں کر پاتے، کیونکہ
کہ بابر اعظم اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ نیٹس میں بھی پریکٹس کرتے ہوئے دکھائی دی اور کس طرح, اور کل انہوں نے کچھ بہتر کیا بھی, گو کہ وہ آؤٹ سے ہوئے لیکن اس سے پہلے وہ اچھا کھیل رہے تھے کھبے اسپنر کو. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پاکستان کے سابق کپتان جو ہیں محمد رضوان, وکٹ کیپر بھی ہیں, انہوں نے بھی بڑی اچھی کرکٹ کھیلی, اور خاص طور پہ رضوان نے جو ہے جو وکٹ کیپنگ کی اور کپتانی جو کی وہ بھی بڑی مثالی رہی گو کہ ان کی ٹیم ہار گئی, وہ اپنی ٹیم کو کامیابی نہیں دلا سکے, لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا جو ہے وہ ضرور اظہار کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس لیگ کے حوالے سے بات کریں, جیسے میں نے بات کی کہ غیر ملکی کھلاڑی بھی یہاں موجود ہیں, لیکن فیلڈنگ سٹینڈرڈز جو ہیں, فیلڈنگ سٹینڈرڈز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس لیگ میں اب خاصے امپروو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ جو نوجوان فیلڈرز ہیں, نوجوان کرکٹر جتنے بھی ہیں, جس میں فرحان یوسف ہیں, انہوں نے بڑی عمدہ فیلڈنگ کی. فرحان یوسف اس وقت پاکستان کے بلا شبہ ٹاپ فیلڈر ہیں, اور انہوں نے گزشتہ سال لاہور کو T20 ٹورنامنٹ بھی اپنی فیلڈنگ کی وجہ سے ہی جتوایا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی پاکستان انڈر 19 ٹیم کے کپتان ہیں, اور اسی طرح وہ ایک باصلاحیت نوجوان جو آگے آنے والے دنوں میں ہمیں انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور لیکن ان کی فیلڈنگ جو ہے وہ ورلڈ کلاس ہے. اب فرحان یوسف کو ورلڈ کلاس فیلڈر کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں عبدالصمد ہے, انہوں نے بڑی اچھی فیلڈنگ کی. اسی طرح ہم نے دیکھا حسن علی کو, وہ بڑی عمدہ فیلڈنگ کر رہے ہیں. بابر اعظم اچھی فیلڈنگ کر رہے ہیں. تو فیلڈنگ کے اسٹینڈرڈز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے خاصے بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر لیگ کے اسٹینڈرڈز کے حوالے سے بات کریں تو ہم لیگ میں بھی بڑے دلچسپ مقابلے جاری ہیں, اور آنے والے دنوں میں یہ مقابلوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر کمی کسی چیز کی دکھائی دے رہی ہے تو وہ صرف ہیں تماشائیوں کا اسٹیڈیم میں نہ ہونا. اس کو کھلاڑی بھی مس کر رہے ہیں, اور جو انتظامیہ ہے وہ بھی مس کر رہی ہے, لیکن اس حوالے سے کیونکہ فیصلہ حکومت نے کیا ہے تو اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. بارہ تماشائیوں کی کمی ضرور محسوس تھی, لیکن کرکٹ کے تمام تر رنگ جو ہیں اپنے عروج پر ہیں, اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں مزید بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ مزید بہترین سٹوریز لے کر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.